سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو بریسٹ کینسر ہو جائے ایک سائڈ پہ، اور کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سجیسٹ کر دے کہ یہ حصہ تو اس کا ایک طرف کا جو متاثر ہو چکا ہے مرض سے، کینسر سے، اس کو کاٹا جائے گا، اور پھر ڈاکٹر ایز اے احتیاط جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرا حصہ بھی عورت کا بریسٹ یعنی چھاتی جو ہے وہ نکلوا دی جائے، اور اسی طرح عورت کی بچہ دانی بھی نکلوا دی جائے، آگے چل کر خطرہ ہے کہ عورت جو ہے اس کی مرض آگے جا سکتی ہے، اور مرض عورت کی موت اور ہلاکت کا سبب بھی یہ مرض دوبارہ اٹیک کر کے بن سکتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ یعنی ابھی تک جو سائڈ یا بچہ دانی جو محفوظ ہے اسے بھی بطور احتیاط نکلوایا جائے یا نہ نکلوایا جائے؟ چونکہ ڈاکٹر بار بار اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اسلامی طور پر اس بارے میں بتائیے کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو کوئی انتہائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حصہ تو ایک طرف جہاں بیماری موجود ہے چھاتی میں، اس کو تو لازمی کاٹنا ہے، نکالنا ہے، لیکن وہ اسپیشلسٹ یہ بھی سجیسٹ کر دیتا ہے کہ آپ دوسرا حصہ بھی نکلوا دیں، ورنہ اس وجہ سے موت ہو سکتی ہے، یا بچہ دانی بھی نکلوا دیں، یہ عورت کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر تو وہ انتہائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، دیندار ہے، سارے معاملات کو سمجھتا ہے، اور انسانی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ وہ انسان یا عورت جو ہے وہ جو عورت ہے وہ ڈاکٹر اس کے وہ آپریٹ کر دے اور ان چیزوں کو نکال دے جن کو ایک اسپیشلسٹ بار بار سجیسٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، فکس اپ کر رہا ہے اس کو کہ یہ چیز انسان عورت کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ تو پھر اس صورت میں جان کو بچانے کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے انسان ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بات جائز فتاوی ہندیہ کے اندر ہے، فلا باس بقتل العضو ان وقعت فی العاقلہ لئلا تسری، کہ اگر اس کے اندر کوئی بیماری اس طرح کی شامل ہو جائے کسی عضو کو، تو اس کو کاٹنے میں حرج نہیں، تاکہ بیماری آگے نہ پھیل جائے۔ اگر پھیلنے کا خدشہ جن وہ ہے جگہوں پر پارٹس میں ہے تو ان کو کاٹا جا سکتا ہے۔ کما قضا فی السراجی لا باس بقتل ید من العاقلہ وشق البطن لما فی ہی قضا فی الملتقط، کہ پیٹ کو حصہ کوئی یا ہاتھ کا حصہ کوئی کاٹا جا سکتا ہے اگر بیماری آگے جانے کا خدشہ ہو یا وہاں بیماری لگنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو۔ اسی طرح احکام جراحت التجمیل فی فقہ الاسلامی میں لکھا ہے کہ الجراحت تعذیب و ایلام للانسان الحی فلا يجوز الا لحاجت او ضرورت، یعنی سرجری، آپریشن، اعضاء کا کاٹنا یہ انسان کے لیے تکلیف اور بظاہر عذاب ہے، تو انتہائی حاجت اور ضرورت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو پھر اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اگر صرف اور صرف ایسے ہی بات کر رہا ہو کہ کوئی عام بندہ بات کرے یا کوئی وہ اسپیشلسٹ نہ ہو یا اس کی بات اتنی وزن دار نہ ہو، تو پھر اس کے کہنے پہ تو ایسا بہرحال نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات آگے لکھی ان یتعین علی الانسان اجراء العملیہ الجراحیہ بحیث لا یوجد وسیلۃ اخرى تقوم مقام تلک العملیہ فی سد الحاجہ او دفع ضرورہ، جب اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہ ہو بیماری کو روکنے کا، تکلیف کو روکنے کا، تو پھر کیا ہے، اس کو بندہ کر سکتا ہے، یعنی وہاں پہ کاٹے جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 یغلب علی ظن الطبیب نجاح تلک العملیہ فلا يجوز له اتخاذ جسم الانسان محلا لتجاربه، کہتے ہیں ہاں اگر اس کا تجربہ ڈاکٹر کا ایکسپیرینس اس بات کو کہتا ہے کہ اس کی صحت اور نجات ہے تو پھر تو ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر انسانی جسم کا کاٹنا کسی صورت یہ جائز نہیں، کہ اس کو اپنی تجربہ گاہ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 4 ان لا یکون فی تغییر الخلقۃ الاصل المعہودہ، کہ اس طرح بھی نہ کاٹا جائے کہ انسان کی تخلیق ہی بالکل بگڑ جائے، بالکل انسان وہ سارے معاملات اس کے ختم ہو جائے، یعنی اس کی تغییر خلق اللہ والی بات بن جائے، جیسے کہ آج کل لوگ شوقیہ آپریٹ کرواتے ہیں، مردوں سے عورتیں بن رہے ہیں، عورتوں سے مرد، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو وہ صورتحال بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ضرورت کے تحت، علاج کے تحت جان کو بچانے کے لیے ہوگا، تو پھر اس کی اجازت ہے، ورنہ اور کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے۔